بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے میدان کارزار میں جانے کے لیے ایک خوبرو نوجوان نے جب اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے نہ صرف اسے اجازت عطا فرمائی بلکہ اللہ رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یوں عرض کیا: اے میرے اللہ، اس ظالم قوم کی خطا کاریوں پر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل و صورت و سیرت و کردار میں سب سے بہترین خلائق تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ ہے۔ جب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو ترستے تھے تو اس کو دیکھ کر پیاس بجھا لیتے تھے۔ یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نوجوان ہیں کہ جن کا نام مبارک علی ہے، لقب اکبر ہے اور کنیت ابو الحسن ہے، اور دنیا انہیں شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام لیلہ بنت ابی مریم بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خصوصیت سے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت لیلہ بنت ابی مرہ کا نسب باپ کی طرف سے قبیلہ ثقیف اور ماں کی طرف سے بنی امیہ تک جا پہنچتا ہے۔ قبیلہ ثقیف یہ وہی قبیلہ ہے جس کے سردار عروہ بن مسعود ثقفی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سرداری کا اعلان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اسلام کے 4 شخص سرداری کے مستحق ہیں: بشر بن حلال، عدی بن حاتم، سراقہ بن مالک اور عروہ بن مسعود ثقفی۔ یعنی حضرت لیلہ اسلام کے ایک سردار کی اولاد میں سے تھی۔ تاریخ میں انہیں لیلہ، ام لیلہ، طبقات ابن سعد کے مطابق آمنہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن اکثریت نے آپ کو ام لیلہ ہی لکھا ہے۔ آپ کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور صحابیت کا شرف بھی پایا۔ آپ کے دادا عروہ بن مسعود بھی صحابہ کرام کی فہرست میں ایک خاص درجہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ اسلام کے سادات اربعہ میں سے ایک تھے۔ آپ کو عرب کے بزرگوں میں گنا جاتا تھا۔ حضرت ام لیلہ کا نسب ماں کی طرف سے بنی امیہ سے ملتا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ کا نام میمونہ بنت ابی سفیان تھا، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور اس رشتے سے میمونہ بنت ابی سفیان حضرت معاویہ کی سگی بہن لگتی تھیں اور حضرت ام لیلہ حضرت معاویہ کی سگی بھانجی تھیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی شادی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی اور آپ کے بطن سے شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو کہ بعض مستند روایتوں کے مطابق پہلے شخص تھے جو خاندان بنی ہاشم میں سے نکلے اور اپنے والد محترم سے اجازت طلب کر کے میدان کربلا میں یزیدیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت ام لیلہ کربلا میں موجود تھی یا نہیں، اس پر قدیم تاریخی مؤرخ خاموش ہیں، یعنی آپ کی وہاں موجودگی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ بعد میں آنے والوں نے کچھ روایات بیان کر دی ہیں کہ جب حضرت شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی اور آپ کی لاش مبارک خیموں میں لائی گئی تو اس وقت آپ کی والدہ حضرت ام لیلہ خیموں میں مصروف دعا تھی اور آپ نے اپنے بیٹے کی میت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہاں تاریخ دانوں نے لیلہ بنت مسعود کا ذکر بھی کیا ہے، اور بعض کے نزدیک لیلہ بنت مسعود کربلا میں موجود تھیں، جو کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ازواج میں سے تھیں، اور آپ حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، جو کہ شہیدان کربلا میں سے تھے۔ شاید لیلہ بنت مسعود کی کربلا میں موجودگی کے باعث بعض تاریخ دانوں کی یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ حضرت ام لیلہ تھی، واللہ عالم۔ محترم ناظرین، حضرت ام لیلہ یعنی حضرت معاویہ کی سگی بھانجی کے امام علی مقام سے عقد کو کم و بیش تمام مکتبہ فکر کے تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ
ایک روایت میں یعنی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی اکبر جو کہ اپنے باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، ان کی والدہ لیلا بنت مرہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی تھیں، اور اس لیلا کی والدہ میمونہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ تھیں۔ ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر ازواج میں سے ایک لیلا بنت مرہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی تھی، ان کی والدہ ماجدہ میمونہ بنت ابی سفیان تھی، اور وہ لیلا حضرت علی اکبر بن حسین کی والدہ محترمہ تھیں۔ میں حضرت لیلا بنت مرہ کے حضرت امام عالی مقام کے ساتھ عقد کی تفصیلی حالات بہت کم ملتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن حضرت لیلا کی وجہ شہرت میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حضرت امام عالی مقام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد پہچانی جانے لگی، اور آپ کی وجہ شہرت میں آپ کے پیارے لگتے جگر حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت بھی قابل ذکر ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام خاندان اہل بیت اور صحابہ کرام پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔